بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے، دنیا میں عزت کے لائق کروڑوں لوگ ہیں اور اربوں لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اس دھرتی پر سب سے زیادہ قابل احترام شخصیات اللہ کے نبی کی شخصیات ہوتی ہیں۔ اللہ پروردگار کے تمام انبیاء ہی قابل احترام ہیں۔ کسی کی نبی کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، آپ کے پاس قوت حاکمانہ نہیں تھی، قوت نافذہ بھی نہیں تھی، اس لیے اگر کسی نے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا تو اللہ پاک نے اس سے خود انتقام لیا۔ اس دھرتی پر سب سے پہلا گستاخ رسول ابو لہب ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دریدہ دہنی کی، اور اللہ پاک نے اس کی مذمت میں مستقل صورت ابو لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب کی تباہی و بربادی اور ہلاکت کا ذکر ہے۔ اس پر طاعون کے اثرات ہوئے، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بدبو پیدا ہو گئی، اس کے بیٹے اسے ایسے روٹی پھینکتے جیسے جانوروں کو دی جاتی ہے۔ جب وہ مرا تو گڑھا کھود کر چوڑوں کو کہا کہ اس کی تدفین عمل میں لائی جائے۔ یہ پہلا گستاخ رسول ہے۔ اسی ابو لہب کا بیٹا عتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی شان اقدس میں اس نے طعن و تشنیع کی، اور آپ حضرات تاریخ پڑھیں تو دیکھ لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے جمال تھے، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کے اثرات طاری ہوتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس طرح محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک غصے سے سرخ ہو جاتے۔ چنانچہ عتبہ نے آ کر آپ کی شان میں گستاخی کی۔ رحمت کائنات نے اس کی خرافات کو سننے کے بعد ایک بددعائیہ جملہ ارشاد فرمایا پروردگار عتبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما۔ چنانچہ عتبہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گیا، اور رات کے وقت اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک جنگلی جانور شیر نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دوسرا گستاخ رسول تھا جس نے مکہ مکرمہ میں گستاخی رسالت کا ارتکاب کیا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائے تو کعب بن اشرف یہودی سردار تھا، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا کر کعب بن اشرف کو قتل کروایا۔ آج کہا جاتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گستاخ کو قتل نہیں کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے جمال تھے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان اقدس میں دریدہ دہنی کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور کعب بن اشرف کو آپ نے خود قتل کروایا۔ ایک اور یہودی سردار ابو عقف نامی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قتل کروایا۔ ایک اور یہودی سردار بھی ایسی بکواسات کیں، اسے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا۔ ایک صحابی جو نبینہ تھے، ایک دن ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ ان نبینہ صحابی نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، لیکن جب بات حد سے گزری تو ان نبینہ صحابی نے تلوار لے کر اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے دبایا، اور تلوار دوسری طرف نکل گئی اور وہ قتل ہو گئی۔ صبح جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیس آیا کہ فلاں ولد قتل ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا قاتل کون ہے، کھڑا ہو جائے۔ وہ صحابی نبینہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا، اس نے فرمایا کہ حضور میں نے اس لیے قتل کیا ہے، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی تھی، میرے بچوں کی ماں تھی، مجھے بہت محبت کرتی تھی، اور میں بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے 2 موتیوں جیسے بچے بھی جنم دیے، لیکن جب آپ کی شان میں اس نے اتنی گستاخی کی تو پھر میں نے اس کو ان سب محبتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس کو جہنم رسید کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ کے وہ عمائدین قریش جنہوں نے ساری زندگی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور ان کا سردار جناب ابو سفیان ہیں، یہ ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، وہ بھی ابھی تک رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے۔ جب رحمت عالم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہاڑوں پر چراغ جلاؤ، آگ جلاؤ۔ ہر طرف پہاڑوں پر آگ جلنا شروع ہوئی۔ ابو سفیان گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، طبیعت میں بے چینی، کہا کہ ذرا باہر چہل قدمی کر کے آؤں۔ پہاڑوں پر آگ جل رہی، چند قدم آگے ہوئے تو دیکھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لے کر اس جگہ پڑاؤ کر رکھا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ٹھہر جاؤ۔ فرماتے ہیں ابو سفیان کیا تمہارا ایمان لانے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ ابو سفیان جو غزوہ بدر کا ذریعہ بنا اور فتح مکہ کے وقت حضور کا مقابل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو نہ صرف معاف کیا ایمان لانے کی وجہ سے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا یہ اعلان کیا کہ اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتح مکہ کے موقع پر ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کیا میرے لیے بھی معافی کی گنجائش ہے؟ فرمایا کون؟ فرمایا وحشی بن حرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حمزہ یاد آ گئے، ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو بھی معاف فرمایا۔ فرمایا وحشی تیرا اسلام بھی قبول، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ وحشی جب تو میرے سامنے آتا ہے، میرے چچا کا منظر مجھے سامنے آتا ہے، اس لیے میرے سامنے نہ آیا کر، تیرا اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً نرم دل تھے لیکن گستاخوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ جو گستاخ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے مسلمانوں کا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے مقابلے میں اس لشکر اسلام آیا۔ وحشی بن حرب بڑے تیر انداز، ان کا تیر سیدھا گلے میں جا کر لگتا تھا۔ صحابہ مسلمہ کے مقابلے میں برسر پیکار ایک تیر آیا، مسلمہ کے گلے میں لگا، گرا، تڑپنے لگا۔ صحابہ نے کہا یہ تیر وحشی ابن حرب کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وحشی مل گئے، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میں نے جہالت کے زمانے میں اسلام کے ایک شیر امیر حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، آج اسلام کے بدترین دشمن کو جو اسلام کے مد مقابل آیا، مسلمہ جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کر کے اس کے جرم کا کفارہ ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابو جہل کو بھی معاف فرما دیا۔ ابو جہل اس امت کا فرعون، اس کی بہو حاضر ہوئی، فرماتی ہے کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ فرمایا تو کون ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو جہل کی بہو ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تجھے بھی معاف۔ پھر عرض کرتی ہے اللہ کے رسول کیا میرے میاں کے لیے بھی کوئی گنجائش؟ آپ نے فرمایا اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ کہا کہ وہ تو دوڑ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نشانی دیجیے تاکہ میں اسے بلا کر واپس لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی، اکرمہ دوڑ کر ساحل سمندر پر کشتی میں بیٹھ چکا تھا، کشتی روانہ ہو چکی تھی۔ عرب کی بہادر خاتون گھوڑے پر بیٹھی اور ساحل تک پہنچی، چادر کو ہلایا کر کشتی والے کو سے واپس بلایا۔ اکرمہ نے دیکھا کہ اس کی بیوی ہے، تو کیسے بچ گئی؟ اب اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا، یہ آ گئی واپسی۔ چادر عنایت کر کے دکھائی کہ یہ نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بھی بہت سے لوگ آئے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول گستاخی کرنے کی وجہ سے ان سے انتقام لیا۔ امام مالک رحمہ اللہ دوسرے بڑے امام ہیں، وقت کے خلیفہ ہارون الرشید عرض کرتے ہیں امام صاحب اگر کوئی آدمی گستاخی رسالت کا ارتکاب کرے تو کیا سزا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اسے قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی اسے قتل نہیں کرتا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے رسول اللہ کا امتی کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک غیرت مند مسلمان حکمران رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اس کا کیس عدالت میں آیا تو عدالت نے اسے سزائے موت سنائی۔ حکمرانوں نے پس و پیش سے ہمیشہ کام لیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے ہی ان لوگوں کے حالات نہیں بدلے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں بھی توہین کرتے یہود و نصارہ، آج ان کی اولاد بھی بالکل اسی روش، اسی طریقے پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بار بار جدید طریقوں کے ساتھ گستاخیاں کر کے اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کا ایمان کیسا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں کیسی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یقیناً کوئی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ سے طور طریقے بدلے، وگرنہ گستاخی کے طریقے وہی، لیکن جدید طریقے اور جدید آلات اختیار کیے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان گستاخیوں کے موقع پر جہاں اپنے آپ کو باعمل بنائیں، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حقیقی امتی بنیں۔ اور اسی طرح یہ جو پیسے کے پجاری اور ایسے لوگ افراد ہیں جو کفر کی عالمی طاقتیں ہیں، ہم ان کا کم از کم ان کی معیشت کا بائیکاٹ مسلمان بحیثیت مسلمان ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بعمل بن کر امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔